دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بابرکت ذکر کی اس محفل میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں محمد علی ناصر، میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کیا دین مصطفیٰ کو جگایا حسین نے، کیا دین مصطفیٰ کو جگایا حسین نے، کربل میں سارا کنبہ لٹایا حسین نے، کربل میں سارا کنبہ لٹایا حسین نے، ایسا نماز عشق کا سجدہ عطا کیا، ایسا نماز عشق کا سجدہ عطا کیا، سر کو جھکا کے عرش، سر کو جھکا کے عرش ہلایا حسین نے، سر کو جھکا کے عرش ہلایا حسین نے، کیا دین مصطفیٰ کو جگایا حسین نے، کربل میں سارا کنبہ لٹایا حسین نے، در سے توحید دے کے غلاموں کو آپ نے، در سے توحید دے کے غلاموں کو آپ نے، کفر و شرک کے گھر کو مٹایا حسین نے، کفر و شرک کے گھر کو مٹایا حسین نے، کیا دین مصطفیٰ کو جگایا حسین نے، صدقے میں سر کٹایا پڑھ کر نماز عشق، سجدے میں سر کٹایا پڑھ کر نماز عشق، نیزے پہ چڑھ قرآن، نیزے پہ چڑھ قرآن سنایا حسین نے، کیا دین مصطفیٰ کو جگایا حسین نے، کربل میں سارا کنبہ لٹایا حسین نے۔ سامعین محترم، جس ذکر کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں یہ کس کا ذکر ہے؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ جو نواسائے مصطفیٰ کا ذکر ہے، جگر گوشائے شیر خدا کا ذکر ہے، زینت آغوش زہرا کا ذکر ہے، نور عین زہرا کا ذکر ہے، جو برادر حسن مجتبیٰ کا ذکر ہے، جو راتب دوش حبیب کبریا کا ذکر ہے، جو برادر عباس با وفا کا ذکر ہے، یہ پیکر رشد و ہدا کا ذکر ہے، یہ مجسمہ فقر و استغنا کا ذکر ہے، اور یہ کشتہ خنجر و تسلیم و رضا کا ذکر ہے۔
جس کا خون اسلام کی بقا ہے، یہ ذکر شہید کربلا ہے۔ اور یہ ذکر صرف ہم نہیں کر رہے، بلکہ آج کائنات کے رنگ و بو کا ہر ذرہ ذرہ زبان حال سے یہ ذکر کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اور پھر امام علی مقام جس مشن کو لے کر، جس مقصد کو لے کر میدان میں پہنچے، کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، امام علی مقام کا بابرکت ذکر سننے والوں، سنانے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی عظیم محفل میں آنے کی سعادت بخشی ہے، توفیق عطا کی ہے۔ امام علی مقام کا یہ ذکر خیر، فرمایا مجھے جانا پڑے گا حرمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت ایمان کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جانتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ سامعین محترم، اگلے مہمان ہیں ثنا خان، میں گزارش کروں گا جناب محترم حاجی غلام رسول صاحب سے کو تشریف لائیں اور اپنی حاضری لگائیں۔
ਉਹਦੀ ਨੌਕਰ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ रसूलुल्लाह। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत अयां न होती, खुदा के घर में आज़ान न होती। हुसैन अगर ना शहीद होता, आज घर घर में यजीद होता। नबी की सुन्नत अयां न होती, खुदा के घर में आज़ान न होती। बशर के चेहरे पे जंग होता, इंसान का कुछ और ही रंग होता। हुसैन अल्लाह का सिपाही, जिसकी ठोकर में बादशाही। हुसैन वो इनकिलाब लाया, बका की ऐसी किताब लाया। हुसैन वो इनकिलाब लाया, बका की ऐसी किताब लाया, जिसका इन्वान है शहादत, शहीद जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है ता क़यामत। सामीन मुहतरम, अगले सुनाहा बारगाह इमाम अली मकाम में मनकबत पेश करने के साथ हासिल करते हैं हाफिज मोहम्मद उमर ज़ाहिद बट। में उनसे मुल्तमिस उनकी तशरीफ लाएं और इमाम अली मकाम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मौला अली का प्यारा करबल तो जा रहा है। मौला अली का प्यारा करबल को जा रहा है। नूरे नज़र नबी का, नूरे नज़र नबी का तैबा से जा रहा है। मौला अली का प्यारा करबल को जा रहा है। ले लो सलाम में आखिर रुखसत मुझे दो नाना, रुखसत मुझे दो नाना। ले लो सलाम में आखिर रुखसत मुझे दो नाना, रुखसत मुझे दो नाना। इस्लाम को बचाने
رو کر پکارے نانا چھٹتا نہ یہ مدینہ چھٹتا نہ یہ مدینہ شبیر کو یہی غم آنسو لا رہا ہے شبیر کو یہی غم آنسو لا رہا ہے نور نظر نبی کا نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے لیتے تھے جسے گلے پر بوسے نبی محمد بوسے نبی محمد لیتے تھے جسے گلے پر بوسے نبی محمد بوسے نبی محمد اسی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے اسی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے نور نظر نبی کا نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے مطلب یہ سر کٹا کر اصغر کا خون دے کر اصغر کا خون دے کر مطلب یہ سر کٹا کر اصغر کا خون دے کر اصغر کا خون دے کر شبیر اپنے نانا کا دی بجا رہا ہے شبیر اپنے نانا کا دی بجا رہا ہے نور نظر نبی کا نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے مورخ حیران ہے کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف تنہا امام علی مقام اور تاریخ نے چشم فلک نے کبھی ایسے کی کہ ایک طرف ایک علی کا لال ہو اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر یزید ہو کسی نے امام کی بارگاہ میں بڑا خوبصورت نذرانہ یقین پیش کیا ہے یہ کون ذی وقار ہے یہ کون شاہ سوار ہے امام علی مقام
اکیلے 22,000 کے لشکر کے سامنے دین حق کی خاطر ڈٹے ہوئے اور ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. یہ قوم ذی وقار ہے, یہ قوم شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, غبار سے اٹا ہوا, تمام جسم نازنین چدا ہوا کٹا ہوا, پھر ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ قوم ذی وقار ہے, یہ قوم شاہ سوار ہے, یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. اے شاہ سوارے کربلا تیری شاہ سواری کو سلام, نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنے والے قاری تجھے سلام. ہمارے اگلے مہمان ثنا خان تشریف لاتے ہیں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے محترم جناب سید نوید امام حسین شاہ, سید نوید امام میں
کشا اور تھے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشا اور تھے مشکل کشا والے، اور دعائے درد ایسیاں ملتی ہے انہی کے در سے، اور دعائے درد ایسیاں ملتی ہے حسین ابن علی کے در سے، ہے زمانے میں مشہور دار الشفا والے، ہے زمانے میں مشہور دار الشفا والے، نعرہ تھا یہ حر کا فوج شام سے، نعرہ تھا یہ حر کا فوج شام سے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، اور جب کسی نے وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، اور جب کسی نے وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، رہتے تھے مدینے میں اب ہوئے کربلا والے، رہتے تھے مدینے میں اب ہوئے کربلا والے۔ اب بارگاہ امام عالی مقام میں منقبت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں ہمارا نمونہ طالب علم، انتہائی خوبصورت آواز، دلکش آواز، محمد اکرام خان تشریف لائیں اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
ہوگی اور لاش اکبر کی اٹھائے جو خیموں میں حسین لاش اکبر کی اٹھائے جو خیموں میں حسین چہرے والوں بھی بتا سکتی ہیں چہرے والوں ہی بتا سکتی ہیں کس غضب کی وہ قیامت تھی جو ٹوٹی ہوگی شہر والوں ہی بتا سکتی ہیں کس غضب کی وہ قیامت تھی جو ٹوٹی ہوگی اور جلتے خیموں میں جو صغرا
شان کی دسامت لو مصطفیٰ دی آل دا ذکر لینا سونیاں دا مشکلاں نو ٹال دا ذکر لینا سونیاں دا مشکلاں نو ٹال دا فاطمہ حسنین حیدر فاطمہ حسنین حیدر مصطفیٰ دی جاوے بابا کیڈا سونا نبیاں دا سلطان مرحبا کیڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے میرا گھر اولاد و جان سب کا گھر اولاد و جان میرا گھر اولاد و جان آپ پہ قربان ہے واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے اور اماں عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سنی کھو گئی اماں عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سنی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب ہے چہرہ محبوب رب ہے یا سورجوں کی کال ہے واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ سامعین محترم، دوران نعت شریف ہماری اس روحانی ایمانی محفل میں میرے انتہائی محترم مہمان حضرت علامہ مولانا محمد احسان الحق بیگ صاحب جو ٹاپسوں سے اپنے دوستوں کے ہمراہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے بھائی محمد صفدر انصاری برادران کے ہمراہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آما ایٹا وائی سے ہمارے محترم جناب سید گلزار حسین شاہ صاحب اپنے دوستوں کے ہمراہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، میدان کربلا کے اندر بظاہر اگر وہ جنگ تلواروں کی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں تلواروں کی جنگ نہیں تھی، اصولوں کی جنگ تھی۔ امام علی مقام ایک اصولی موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی، اس بغاوت کو کچیلنے کے لیے میدان عمل میں کھڑے تھے، اور امام علی مقام کا یہ کردار، امام علی مقام کے اس عمل سے، امام علی مقام کی اس عظیم شہادت سے قیامت تک
شجر اسلام کو ہمیشہ کے لیے تازگی اور ہمیشگی مل گئی۔ اور اگر امام عالی مقام یزیدی لشکر کے سامنے بیعت کر لیتے یا ان کی اس بات کو، اس مطالبے کو تسلیم کر لیتے اور شریعت کے سنہری اصولوں پہ کمپرومائز کر لیتے، تو یاد رکھیے کہ دین کے اندر ایک ایسا فساد پیدا ہوتا جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگ اس بات کی دلیل پیش کرتے کہ دیکھو ہر یزید، ہر ڈکٹیٹر کی بیعت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ امام علی مقام نے بھی تو کی تھی، اور اس بات کو دلیل بنا کر لوگ ہر ڈکٹیٹر اور ہر جو شرابی اور زانی اور جو ہر برا آدمی ہے اور جو ہر کریمنل قسم کے آدمی ہے اس کی بیعت کرنا جائز ہو جاتی۔ لیکن امام علی مقام نے اپنی اور اپنے دوستوں کی قربانی دے کر، اپنے خاندان کو لٹا کر قیامت تک کے لیے اسلام کے درخت کو ہمیشہ کے لیے ہرا بھرا کر دیا، اور قیامت تک آنے والے نبی پاک کے غلاموں کو یہ میسج دیا کہ لوگوں، سر حسین کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی یزید کے آگے جھک نہیں سکتا۔